ام المؤمنین حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنت صدیق کہہ کر یاد فرماتے تھے۔ 8ویں پشت میں آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ ولادت کسی بھی مستند تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت کا ذکر نہیں ملتا، تاہم امام محمد بن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت نبوت کے 34 سال کی ابتدا میں مکے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین اور عمدہ ذکاوت کی مالک تھی۔ لڑکپن میں آپ کھیل کود کی شوقین تھی۔ محلے کی لڑکیاں ہر وقت ان کے پاس جمع رہتی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ گڑیا گڑیا کھیل رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیوں؟ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ساختہ پن پر مسکرا دیے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش تک نہیں ہوتا اور نہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی، ان کی روایات کرتی تھی۔ لڑکپن کے کھیل کود میں کوئی آیات کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کا سن 8 برس تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں انہیں یاد تھی۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو اس تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مونس اور غمخوار ثابت ہوئی، مگر جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت پریشان رہتے تھے۔ ایک روز خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح فرما لے۔ حضرت عائشہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا۔ جب یہ نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی، تاہم رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عطیہ حضرت عائشہ کے نکاح کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ان کی نانی آئی اور انہیں ساتھ لے گئی۔ حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا اصل زمانہ رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا۔ آپ نے تاریخ و ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ طب کا فن وفود عرب سے سیکھا تھا۔ اتباع عرب جو نسخے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، حضرت عائشہ انہیں یاد کر لیتی تھی۔ آپ کا گھر دنیا کے سب سے بڑے معلم شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ تھا۔
یہی درسگاہ حضرت عائشہ کے علم و فضل کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ حضرت عائشہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان گھر نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں حضرت عائشہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا۔ اس کا ایک اور دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ اس حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ آج کل اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے۔ حضرت عائشہ اسی جگہ بالوں میں کنگھا کر دیتی۔ اس حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھی۔ چھت کو کھجوروں کی ٹہنیوں سے ڈھک کر اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چال بری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 برتن تھے، پانی کے لیے ایک بڑا برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ 40 راتیں گزر جاتی، گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی صفائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی غزوے میں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی خدمت گزاری کے لیے ساتھ ہوتی۔ دو غزوات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ غزوہ بنی مطلق اور غزوہ ذات الرقاع۔ اول الذکر غزوے سے واپسی پر ایک جگہ قافلہ نے پڑاؤ ڈالا۔ اندھیرے کی وجہ سے قافلے والوں کو علم نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ اونٹ کے کجاوے پر موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قضائے حاجت سے فراغت میں تاخیر ہو گئی اور قافلہ رخصت ہو گیا۔ ام المؤمنین پیچھے بھاگنے کے بجائے قافلے کے قیام کی جگہ رک گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ڈیوٹی قافلہ کی گری ہوئی اشیاء کی نگہداشت تھی، تھوڑے دیر کے بعد وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اونٹ میرے قریب بٹھا دیا اور ان اللہ پڑھا۔ میں سوار ہو گئی۔ اس لفظ کے علاوہ پورے راستے میں ان کی زبان سے کوئی لفظ میں نے نہیں سنا۔ ادھر مدینے میں منافقین نے طوفان اٹھا دیا، من گڑت خبریں اور بے بنیاد الزام لگانے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تنہا سفر کو غلط رنگ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئی۔ الزام کی صفائی اور تحقیق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس مسجد نبوی میں طلب کیا۔ آخر میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وحی الہی کے انتظار کا فیصلہ ہوا۔ اگلے ہی روز آیات قرآنی نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں 17 قرآنی آیات کا اترنا تھا کہ حضرت عائشہ کی عظمت اسلامی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بھی حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 67 برس کی تھی کہ 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئی۔ چند روز علیل رہی، کوئی خیریت پوچھتا تو فرماتی کہ میں اچھی ہوں۔ مرض الموت میں وصیت کی کہ اس حجرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا، بلکہ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، اور رات ہی کو دفن کر دیے جاؤں، صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ 58 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو نماز وتر کے بعد رات میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حسب وصیت جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ویوز اور سپورٹ کے بغیر ہمارے چینل کا کوئی معنی نہیں۔ برائے کرم ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دلچسپ تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔